ذرا سوچئے، آج سے کوئی 10 لاکھ سال پہلے ایک انسان اندھیری رات میں اپنے شکار پر ایک پتھر پھینکتا ہے۔ وہ پتھر ایک چٹان سے ٹکراتا ہے اور اس ٹکراؤ سے روشنی کی کچھ کرنیں نکلتی ہیں۔ یہ انسانیت کی پہلی عظیم دریافت تھی، آگ۔ لیکن یہ ایک ایسا سمجھوتا تھا جو ہماری تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ انسان کی پہلی عظیم ٹیکنالوجی تھی، ایک بہت ہی طاقتور لیکن خطرناک سمجھوتا جس کے بغیر شاید انسانیت آگے ہی نہیں بڑھ سکتی تھی۔ دیکھیے، آگ انسان کے لیے سب کچھ تھی۔ یہ اسے سردی سے بچاتی، خطرناک جانوروں سے محفوظ رکھتی اور سخت گوشت کو پکا کر نرم کر دیتی تھی۔ اور یہی نہیں، جب کھانا پکنے لگا تو انسان کی توانائی ہضم کرنے پر کم خرچ ہونے لگی اور دماغ کی نشوونما پر زیادہ، جس سے اس کا دماغ بڑا ہوتا گیا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی تھا، ایک خطرناک رخ۔ اگر یہ بے قابو ہو جاتی تو بستیاں، جنگل اور انسان سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو اب ذرا سوچئے، کیا ہو اگر انسانیت نے آج ایک نئی قسم کی آگ دریافت کر لی ہو؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی۔ جدید انسان کی یہ دریافت بھی بالکل اسی پرانی آگ جیسی ہے، اور اس کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس نئی آگ یعنی AI کی کہانی اصل میں آٹومیشن سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ قدیم مصری، عراقی اور چینی تہذیبوں تک جاتی ہیں، جہاں انسان نے پہلی بار یہ خواب دیکھا تھا کہ مشینیں خود بخود کام کریں۔ ان قدیم تہذیبوں میں ایسی گھڑیاں ملی ہیں جو سورج کی روشنی سے وقت بتاتی تھیں، بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی آٹومیٹڈ مشینیں تھیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب بادل ہوتے تو یہ کام نہیں کرتی تھیں۔ اس مسئلے کو اسکندریہ کے ایک فلسفی سیتھبیس نے پانی کی گھڑی بنا کر حل کیا، اور بس اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہم 20ویں صدی تک پہنچ گئے، جب جارج ڈویل نے جنرل موٹرز کے لیے پہلا صنعتی روبوٹ بنایا جو کار فیکٹری میں گرم پرزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ہماری ہی بنائی ہوئی مشینیں انسانی ذہانت کو چیلنج کرنے لگیں۔ یہ AI کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، جہاں سے انسان اور مشین کی ذہانت کی جنگ کا آغاز ہوا۔ گیری کاسپروف، شطرنج کا ایک ایسا گرینڈ ماسٹر جو 1985 سے 2000 تک ورلڈ چیمپئن رہا۔ ذرا اندازہ لگائیے، اس نے اپنی زندگی میں 2400 میچ کھیلے اور ہارے کتنے؟ صرف 170، یعنی اس کی جیت کی شرح 93% تھی۔ وہ انسانی ذہانت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ سال تھا 1996۔ کاسپروف کا مقابلہ ہوا IBM کے سپر کمپیوٹر ڈیپ بلو سے۔ 6 راؤنڈز ہوئے، 4 کاسپروف نے جیتے اور 2 ڈیپ بلو نے۔ انسان جیت گیا، لیکن تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی مشین نے ورلڈ چیمپئن کو ہرایا ہو۔ پھر 1 سال بعد 1997 میں دوبارہ مقابلہ ہوا، اور اس بار ڈیپ بلو نے کاسپروف کو شکست دے دی۔ اپنی شکست کے بعد کاسپروف نے سیدھی سی بات کہی، کمپیوٹر نے مجھ سے زیادہ چالیں کیلکولیٹ کیں، اس لیے وہ جیت گیا۔ تاریخ میں پہلی بار ایک مشین نے ذہانت کے کھیل میں انسان کو ہرا دیا تھا۔ انسانی غرور جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شطرنج تو ایک سیدھا سادھا کھیل ہے، اصل چیلنج تو ہے 2500 سال پرانا چینی کھیل گو۔ اس میں ممکنہ چالوں کی تعداد جانتے ہیں کتنی ہے؟ 10 کے آگے 170 صفر۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ پوری کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ کوئی مشین اس کھیل میں انسان کو کبھی نہیں ہرا سکتی۔ 2016 میں گوگل کی ٹیم نے الفا گو نام کا ایک AI پروگرام بنایا اور دنیا کے نمبر 1 گو کھلاڑی جنوبی کوریا کے لی سیڈول کو چیلنج کر دیا۔ لی سیڈول کو خدا کا دماغ کہا جاتا تھا۔ اس میچ کو دنیا بھر میں 28 کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ نتیجہ، الفا گو نے لی سیڈول کو 4-1 سے ہرا دیا۔ انسان اور مشین کے درمیان ذہانت کی جنگ کا یہ آخری وہم بھی ٹوٹ گیا۔ 2019 میں ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے لی سیڈول نے کہا، میں دنیا کا نمبر 1 ہو سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جسے میں کبھی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ آخر مشینوں میں ایسا کون سا جن داخل ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بنانے والوں کو ہی شکست دینے لگیں؟ اس کا جواب اس طریقے میں چھپا ہے جس سے مشینیں سیکھتی ہیں۔
دیکھیے، کمپیوٹر پروگرامنگ کے دو بڑے نظریات تھے۔ پہلا تھا رول بیس پروگرامنگ، جس میں انجینئرز مشین کو ہر اصول، ہر قاعدہ لکھ کر دیتے تھے جیسے کوئی ہدایت نامہ ہو۔ دوسرا تھا نیورل نیٹ ورک پروگرامنگ، جس میں مشین کو انسانی دماغ کی طرح ڈیٹا سے خود سیکھنا سکھایا جاتا ہے، اسی کو ڈیپ لرننگ کہتے ہیں۔ تو ڈیپ بلو کیسے جیتا تھا؟ اس کی جیت کا راز ڈیپ لرننگ نہیں بلکہ اس کی بے پناہ کمپیوٹنگ طاقت تھی۔ وہ ہر سیکنڈ میں 20 کروڑ چالیں سوچ سکتا تھا۔ آئی بی ایم نے کیسپروف کے پچھلے تمام میچز کا ڈیٹا اس میں ڈالا اور اسے دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے خلاف ٹرین کیا۔ لیکن اصل انقلاب تب آیا جب الفا گو نے ڈیپ لرننگ کا استعمال کیا۔ اس نے کسی انسان سے نہیں بلکہ خود سے لاکھوں بار کھیل کر شطرنج سیکھی اور ایسی چالیں ایجاد کیں جو انسانوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھیں۔ اور اب اے آئی کی ترقی اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں انسان اور مشین کی جنگ ایک بالکل نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسا مرحلہ جہاں دونوں کے درمیان کی لکیر دھندلا رہی ہے۔ اپریل 2021 میں ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اس میں پیجر نامی ایک بندر صرف اپنی سوچ سے مائنڈ پونگ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ کیسے؟ اس کے دماغ میں ایک بایو چپ لگی تھی جو اس کے دماغ سے سگنل سیدھے کمپیوٹر تک پہنچا رہی تھی۔ اب اس ٹیکنالوجی کے، جسے BCI کہتے ہیں، فائدے تو بے شمار ہیں۔ یہ فالج یا دوسری بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو دوبارہ حرکت کرنے کے قابل بنا سکتی ہے، لیکن اس کے خطرات بھی بہت بڑے ہیں۔ کیا کسی کا دماغ باہر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ چپ ہیک ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی باقی ہیں۔ تو ہم ایک بار پھر گھوم پھر کر آگ پر آ پہنچے ہیں۔ AI وہ نئی آگ ہے جسے قابو کرنے کے لیے آج دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ اور چین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اگلے 10 سالوں میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، چین میں ڈیٹا پرائیویسی پر کم پابندیاں ہیں، جس سے اسے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسری، وہاں پرائمری اسکول سے ہی بچوں کو AI کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور تیسری، چین کا ہیوی ٹچ بزنس ماڈل جیسا کہ وی چیٹ ایپ، جو امریکی لائٹ ٹچ ماڈل جیسے واٹس ایپ سے کہیں زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ اسی ڈیٹا کی بڑھتری کی وجہ سے چہرے اور آواز کی شناخت جیسی ٹیکنالوجیز میں چین امریکہ سے 60-40 کی نسبت سے آگے نکل چکا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نئی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ڈیٹا ہی ہے۔ اس دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، قاضی تقدیر کا فتویٰ ازل سے ہے یہی، جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات۔ AI ایک نئی آگ ہے۔ اگر اسے قابو میں رکھا گیا تو یہ انسانیت کو صدیوں کی ترقی اور خوشحالی دے سکتی ہے، لیکن اگر یہ بے قابو ہو گئی تو یہ انسانیت کے لیے موت کا الارم بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس کے مالک بنیں گے یا یہ ہم سب کو جلا دے گی؟